صحیح کیسر بھائی آگے بڑھتے ہیں. اگلا میرا ایک اسٹریٹ سوال ہے آپ سے. آپ اپنے آپ کو کسی مسلک سے یا فرقے سے منسوب کرتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. نہیں. اچھا تو قطعی. یہ سوال اس لیے تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں اگین ایک امپریشن ہے کہ آپ یو لک کلوز ٹو دا دیوبندی اسکول آف تھاٹ. کیا آپ جس طرح آپ نے وہ بھی مفتی طارق مسعود صاحب کی جو مدرسہ ہے آپ نے وہاں کا پورا اپنا شیئر کیا ایکسپیرئنس اور تو آپ کا کوئی اس طرح کے ایکسپیرئنسز بریلوی اسکول کی طرف اہل حدیث اسکول کی طرف یا باقی تمام جگہوں پہ کچھ اس طرح کا سگنیفیکینٹلی میں نے نہیں سنا. اگر میں مس کیا تو پلیز اس کو ذرا بتائیے. لک میں اپنے ویوز دے سکتا ہوں. ویدر وہ ویوز پبلک میں پھر کتنے وائرل ہو رہے ہیں یا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اس پہ تو میں کنٹرول نہیں کر سکتا. سو جسٹ ٹو گیو این ہوں. ایگزامپل، جسٹ کپل آف ڈیز اگو میں بھیرا میں تھا، جو کہ بہت بڑا وہاں پہ پیر کرم شاہ صاحب کا جو ادارہ ہے. میں وہاں پہ تھا، وہاں پہ بھی میں نے اپنے ویوز دیے ہیں جو ان کی ایکسٹراڈنری خدمات ہیں اسلام کے لیے. پچھلے 100 سال میں جس طرح سے انہوں نے کتنے ہی لیولز پہ جا کے لوگوں کو تیار کیا، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز کو تیار کیا، برولینٹ مسلم اسکالرس. تو ایم فل آف پرائزز فار دیم. سیم گوز فار جو اہل حدیث ہیں، جو مکاتب ہے افکار ہیں. میں وہاں پہ جا کے جب دین دیکھیں، دین کے معاملات میں ہم سارے جو کامن چیزیں ہیں، چونکہ میری فیلڈ وہ ہے، فقہ پہ میں بات نہیں کرتا، باقی جو نوانسز ہیں اس پہ میں بات نہیں کرتا، عقائد پہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ میری ڈومین نہیں ہے. تو میری جو ڈومین ہے وہ سب کی ڈومین ہے. دیر فور میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان میں ہر مسلک کا کہ مجھے تو وہ کم سے کم جیسے اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، دست شفقت رکھا جاتا ہے، وہ رکھتے ہیں بیکاز دے ریکگنائز مائی ورک کہ میرا کام جو ہے وہ بارڈر کے سپاہی کا ہے. اینڈ آئی تھینک ایچ اینڈ ایوری ون جتنے بھی مسالک ہیں کہ اس معاملے میں وہ میری رہنمائی کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. But I don't have any particular sect that I identified with. تو کیسر بھائی جب آپ خود جو اپنے معاملات کو لے کے چلتے ہیں دینی پرسپیکٹو سے میرا سوال ہے، تو کیا آپ تمام مسالک کو مطلب یو آر اوپن ٹو آل آف دیم یا آپ اپنے آپ کو کسی میں یہ سوال کرنے کا میرا مین مقصد یہ ہے، میں آپ کا یہ پروسیس پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ بلیو کرتے ہیں کہ یار ہمیں سرٹن امام جیسے حنفی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہیں پاکستان میں رائٹ، تو کیا آپ کا وہ بلیف ہے کہ جی اگر آپ حنفی ہیں تو ہمیں حنفی رہنا چاہیے، ہمیں مالکی نہیں دیکھنا چاہیے یا ہمیں حنبلی نہیں دیکھنا چاہیے یا جو بھی جو ایک ہمارا ٹریڈیشنل تھاٹ پروسیس ہے، آپ کا اس کے اندر اپنا پرسپیکٹو کہ آپ اپنے معاملات کیسے لے کے چلتے ہیں؟ دیکھیے، پرسنلی تو میں کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کرتا ان اسٹرکٹ ٹرمس. پر آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ کوئی آدمی اگر کسی فقہ کو فالو کرتا ہے تو وہ اسی کو ہی فالو کرے. کیونکہ فقہ کا جو آپ کو جو سب سے زبردست بینیفٹ ہے وہ ہے کہ آپ کو کنسسٹنسی ملتی ہے اپنے بلیف سسٹم میں، اپنے پریکٹسز میں، آپ کو تسلسل ملتا ہے. تو آپ ایک ہی سلسلے کے ساتھ آپ جڑ کر تو آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو اس کے اندر سے گائیڈنس ملتی ہے. سو آئی رسپیکٹ ایوری بڈی جو کسی بھی فقہ کو فالو کرتا ہے. پرسنلی میں سب کے پاس جاتا ہوں، سب کے جہاں کسی معاملے میں کوئی رہنمائی چاہیے ہوتی ہے آئی ٹیک دیئر آن بورڈ. تو اس میں سب کے ساتھ کام کرنا یہی ایک بینیفٹ ہے کہ وین یو ناٹ پارٹ آف اے پرٹیکولر سسٹم دین آل سسٹم بیکمز آٹومیٹکلی یورس. تو کیسر بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں جو سیکٹس والا سسٹم سٹارٹ ہوا ہے، از اٹ بینیفیشل؟ مطلب آپ نے جو بولا جیسے فقہ کا، کیا آپ یہ امام ابو یعنی کہ وہ جو 4 اماموں کا فقہ ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں یا آگے برانچز بننا شروع ہوئی ہیں آپ اس کے بارے آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ کس سے کنیکٹ رہنا چاہیے، ان سے یا آگے جو سیکٹس بننا شروع ہوئے ہیں اس کے؟ آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم سوٹیبل پرسن کہ میں کسی کو مشورہ دوں کہ آپ کو کہ کس جو مکتب فکر ہے اس کا آپ کو حصہ بننا چاہیے. لک ایوری بڈی جتنے بھی لوگ ہیں جو حد ہے نا ہمارے پاس، جو ایک ٹو پوائنٹ ہمارے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ توحید کا ہے اور ختم نبوت کا ہے. اس کے اندر سب کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں اور وہ ساری انٹرپریٹیشنز میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ
اس کو فالو کریں یا آپ اس کو فالو کریں. اور صحیح ہے کہ آپ میں اس دن بھی ایک بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو دین اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہیے. اینڈ آئی لائک ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے ایک بڑی پروفاؤنڈ بات کہی تھی، جو ڈفرینسز ہیں اس طرح کے، ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کے طریقے اتنے پسند آئے کہ رہتی دنیا تک وہ طریقے جو ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہ مختلف جو مکاتب ہے افکار ہیں ان کے حوالے کر دیے کہ کبھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ جعفریوں اور مالکیوں کے حصے میں آ گیا، کہیں رفع یدین کیا تو وہ جو ہمارے وہ سیکٹس ہیں جس میں سلف بھی ہیں، جس میں مالکی بھی ہیں، کہ جو رفع یدین کرتے ہیں، اور کبھی نہیں کیا تو وہ احناف کے حصے میں آ گیا، کبھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی تو اگین وہ احناف یا باقی جو مسالک ہیں جیسے شافعی ہیں وہ کرتے ہیں. سو دس از اے بیوٹیفل وے آف ایکسپلیننگ کہ یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں یہ ایک ہی روٹ کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، اینڈ دے آل آر فائن. اور میں نماز کی اگزامپل دے رہا ہوں. سو what I'm trying to say is کہ آپ اپنے مزاج کے مطابق ایک سسٹم کو آپ نے فالو کر لیا، اینڈ آئی تھنک that's good enough because this is how you interpret religion and there's nothing wrong with it. تو کیسر بھائی کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ توحید اور ختم نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تک الٹیمیٹ سب کا ظاہر ہے کہ گول ہے پہنچنا، تو چاہے وہ تمام امام ہوں، چاہے وہ ان کے بعد کے امام ہوں، چاہے وہ 100 سال پہلے کے امام ہوں، آپ سب کو ایز اے سورس آف انفارمیشن استعمال کر سکتے ہیں، یو کین بی اوپن ٹو آل آف دیم؟ کیا آپ اس آئیڈیالوجی سے اگری کرتے ہیں؟ شورلی دیکھیں، فرق جو ہوتا ہے نا وہ عقیدے اور عقیدت کا ہے. آپ کہنا کہ 100 سال پہلے کے امام ہیں، اب جو 100 سال پہلے کے امام ہیں، آپ ایز این ایگزامپل آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے پاس بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، یا عام طور پہ جو اہل سنت کے سے جو خود کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے جو سیکٹ، اور اس کے بعد پھر دیوبند کا سیکٹ ہے جو بھی اگین اوبویسلی اہل سنت سے کرتا ہے، لیکن دونوں احناف ہیں. اس کے بعد پھر کچھ چیزیں جو ہیں وہ نوانسز ہیں، وہ انٹرپریٹیشنز کے ڈفرینسز ہیں، لیکن انہوں نے نئی فقہ نہیں لکھی ہے، ایک ہی فقہ کو فالو کر رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ اگر چلے جائیں مثال کے طور پہ جو سلف کا جو سسٹم ہے اس میں آپ چلے جائیں تو پیچھے سے آپ کو ایک ہی سورس آف انفارمیشن ملتا ہے، لیکن اس کے اندر مدخلیزم بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر بہت سخت ایک موقف بھی پایا جاتا ہے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ جو نئے آئیڈیاز ہیں وہ فقہ کو ری رائٹ کرتے ہیں، وہ ہے کہ آپ نے ایک جورسپروڈنس کو فالو کیا ہے، اس کے اندر پھر مختلف طرح کے عقائد ہیں، کوئی اس کو لے لے گا، کوئی اس کو لے لے گا. وی آر اوکے ود اٹ بیکاز اسلام آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا ہے سوائے ایبسلوٹس کے، کہ ایبسلوٹ پہ جو اسلام کے ہیں اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، جس میں توحید ہے، جس میں ختم نبوت ہے مثال کے طور پہ، یا نماز کی فرضیت ہے، اینڈ سو فورتھ. یہ کچھ ایگزامپلس میں نے دی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ، so far as I know، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی اراؤنڈ کوئی 100 سے زیادہ معاملات میں ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا تھا، صحابہ میں پایا جاتا تھا. دیٹس پرفیکٹلی فائن، کیونکہ اسلام اکنالج کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ چیزوں کو اپنی عقل کے مطابق سبجیکٹیو لیول پہ انٹرپریٹ کریں گے. اینڈ سو لانگ ایز یو ڈونٹ گو آؤٹ سائڈ دا باؤنڈس، جو انٹرنل انٹرپریٹیشنز ہیں دے آر پرفیکٹلی اوکے.